اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنے مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَّوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابا یلقاہ منشورا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، لیل والنہار رات اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فمحونا تو ہم نے مٹا ہوا کیا، آیت اللیل رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا، وجعلنا اور بنایا، آیت النہار دن کی نشانی کو، مبصرۃ دیکھنے والی، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم اپنے رب سے یا اپنے رب کا فضل تلاش کرو، ولتعلموا اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب، وکل شیء اور ہر چیز، فصلناہ تفصیلا ہم نے خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا، ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا، وکل انسان الزمناہ اور ہر انسان، کل انسان ہر انسان، الزمناہ ہم نے لازمی کر دی اسے، طائرہ اس کی قسمت، فی عنقہ اس کی گردن میں، ونخرج اور ہم نکالیں گے، لہو اس کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، کتاباً ایک اعمال نامہ، یلقاہ منشورا وہ پائے گا اسے کھلا ہوا، ہر ایک کو اعمال نامہ پکڑائیں گے اور وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیاں بیان فرمائیں، اور وہ دو نشانیاں دن اور رات ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو تاریک بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، جبکہ دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرو اور اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں، بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا
بہت نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں برتنے کو دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء سلامت ہونے اور کمائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں یا پرایوں سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے معاشرے میں ایسے ہٹے کٹے نوجوان نظر آئیں گے جو دوسروں کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض کا جمعے پہ یہاں مانگنے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے، ہٹے کٹے صحت مند کھڑے ہوں گے اور لوگ ان کو پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کئی بار یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ پیشہ وار بیکاریوں کو دینا منع ہے، ایسوں کو دینا جن کا کام ہی پروفیشن یہی ہے مانگنا، ایسوں کو دینا گناہ ہے۔ اب یہ سوال سمجھ کے لوگ دیتے ہیں۔ کئی لوگ صبح صبح جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، جتنے راستے میں نظر آئیں گے گاڑی روکی سب کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں، بڑا صدقہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پھر بھی صدقہ نہیں کر رہے، وہ تو گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ صدقہ تو وہ ہوتا ہے جہاں جہاں حکم ملا کہ یہاں اللہ کی رضا کے لیے ادھر ادھر خرچ کرنا ہے، جن کاموں کے لیے منع کیا گیا ہے، جہاں جہاں منع کیا گیا کہ یہاں خرچ کرنا منع ہے، گناہ ہے، تو وہاں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ تو نہ ہوئے، تو پیسوں کا ضیاع ہوا، پیسہ بھی گیا، گناہ بھی اپنے ساتھ آیا۔ پھر اسی طرح گیٹ پہ مانگنے والیاں یا مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے دینا منع ہے پروفیشنلز کو۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو ہٹا کٹا کھڑا ہے صحت مند نوجوان، اس کو سارے دے رہے، وہ تو کتنے کام کر سکتا ہے۔ اور خاص کر اس دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ بے روزگاری ہے، اور یہ تو ہمارے پاکستانی نوجوانوں کا یا اوورآل جو بھی بے روزگاری کا رونر ہوتے ہیں، اس دور میں بھی اگر کوئی کہتا ہے نا بے روزگاری ہے یا میں کما نہیں سکتا، بڑی حیران کن بات ہے۔ سوشل میڈیا نے اتنا کچھ آسان کر دیا کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنے اس چھوٹے سے موبائل پہ، اور تقریباً کروڑوں لوگوں کے پاس یہ موبائل موجود ہے، اس اینڈرائڈ موبائل پہ جہاں اور بیکار چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، نظر خراب کرتے ہیں، اپنے گردن کے پٹھوں کا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی جگہ گھنٹوں نظر وہ ٹکا کے دیکھتے رہتے ہیں نا، کیونکہ بس آگے سے آگے ایسی دلچسپیاں اس کے اندر ہو گئی ہیں کہ نظر ہٹانے کو جی نہیں کرتا۔ بندہ سیدھا ہو بھی نہیں سکتا کہ میں نے اتنا دیر گھنٹہ ہو گیا جھکا ہوا ہوں، میں نے سیدھا بھی ہونا ہے، کمر بھی سیدھی کرنی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا۔ تو اس دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ کمائی کا مسئلہ ہے، اب تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ آپ کے پاس ایک موبائل پوری ایک دکان ہے یا پوری فیکٹری سمجھ لیں، موبائل کے ذریعے دنیا بھر سے آپ کمائی کریں، پھر بھی بیکار پڑے رہنا، کہنا جی بے روزگاری، کچھ جاب نہیں ملتی، تو بڑی حیران کن بات ہے۔ اگر نہیں اس کے بارے میں علم تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب تو علم حاصل کرنا بھی آسان ہے، موبائل پہ ہر چیز کا علم حاصل کریں، کمانا کیسے ہے، کتنا کمانا ہے، یہاں تک کہ جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا کما سکتے ہیں، اتنے آسان ذرائع ہیں۔ تو بیکار رہنا، کمائی نہ کرنا، یہ بہت نامناسب ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اس آیت سے جو حاصل ہونے والی معلومات ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ بیکار نہیں رہنا چاہیے، اور جو بھی ہمارے ذمہ واجبات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، دیگر معاملات ہیں، اس کے لیے اتنا کمانا چاہیے۔ ہاں، مال کی حرص، مال کی محبت، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رزق حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنر و کمال پر ناز نہ کرے کہ میرے پاس یہ ہنر تھا میں اس لیے کما رہا ہوں، میرے پاس یہ ڈگری ہے میں اس لیے کما رہا ہوں، میرے اندر یہ اسپیشلٹی ہے میں اس لیے کما رہا ہوں۔ کبھی بھی اپنے اس ہنر پہ، اس ناز اس پہ نہ کرے کہ مجھے فلاں سبجیکٹ پہ مہارت حاصل ہے، میں اس میں پی ایچ ڈی ہوں، ایم فل ہوں، میں اس لیے میں کما رہا ہوں، بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر نگاہ رکھے۔ اپنی محنت کر کے اللہ کے فضل پر نگاہ رکھنا ہی توکل ہے، کہ میرے اندر اتنی صلاحیت تھی اس لیے میں نے ماہانہ 1 کروڑ کما رہا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت تھی میں اس لیے ماہانہ 10 لاکھ کما رہا ہوں۔ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جو بھی وہ دے رہا ہے، چاہے 1 لاکھ دے یا 10 لاکھ دے، یہ اس کا فضل ہے، اس کے فضل پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور بعض کا لوگ پریشان ہوتے ہیں میری یہ جاب چلی گئی کیا ہوگا، یہ کاروبار چلا گیا کیا ہوگا، اسی ٹینشن میں، چاہے جائے یا نہ جائے وہ ایک الگ میٹر ہے، پہلے ہی ٹینشن اور پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نوکری چلی گئی تو کیا بنے گا، اگر یہ کاروبار ختم ہو گیا تو کیا بنے گا، جو میں بزنس کر رہا ہوں یہ اس کو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بھائی رب دے گا، اس ذریعے سے نہیں دے گا تو کسی اور ذریعے سے دے دے گا۔ لازمی نہیں کہ اسی کاروبار میں آپ کا رزق لکھا ہے، یہ ختم ہوگا تو رزق ہی بند ہو جائے گا، یا یہ نوکری چلی جائے گی تو پھر اس کے بعد رزق ہی بند ہو جائے گا۔ اس نے رزق دینا ہی دینا ہے، اس ذریعے سے نہیں تو کسی اور ذریعے سے مل جائے گا۔ تو اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔
یعنی رات اور دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے دورے سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو، پھر دنوں سے تم ہفتوں کا حساب بناتے ہو، ہفتوں سے مہینوں کا حساب بناتے ہو، پھر سالوں کا حساب بناتے ہو، اور اس طرح نظام زندگی تمہارا سہولت کے لیے یہ ساری چیزیں فراہم کی گئی ہیں۔ اور اسی دن رات کی تبدیلی سے تم دینی دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو۔ جو حساب کتاب نہیں لگاتا اپنے دنوں کا، سالوں کا، وہ زندگی میں ٹائم ضائع کرتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں ان کا ایک کامن اصول جو ہے، سب کے اندر ایک کامن چیز پائی جاتی ہے، چاہے وہ دینی حوالے سے ٹاپ پر ہوں یا دنیاوی حوالے سے ٹاپ پر ہوں، ان سب لوگوں میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا کا جسے امیر ترین شخص کہتے ہیں ایلن مسک، اور بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، پہلے بل گیٹس تھا، ابھی یہ ہے، شاید کل کچھ کوئی اور ہو جائے۔ ان سب لوگوں کے اندر ایک کامن چیز ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ٹائم ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کی اپنی برتھ ڈے تھی۔ ہمارے یہاں تو کسی عام بندے کی گھر میں برتھ ڈے ہو تو اس دن سارے کام ہی چھوڑ چھاڑ کے، یہ برتھ ڈے ہے تو اتنا پورا دن نہ بھی دیں تو گھنٹہ دو تو لگ ہی جاتا ہے کیک کاٹنے میں، تو یہ سارا فضولیات یہ کام کرنے میں۔ ٹھیک، اچھی نیت سے کوئی محفل کر لیں برتھ ڈے پہ تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر غیر شرعی کام اگر کیے، میوزک چلایا یا گناہوں بھرے کام کیے تو پھر وہ برتھ ڈے منانا منع ہو جائے گی۔ ہاں، خالی کسی کو کھلانا ہے، کوئی ختم قرآن کرنا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر کے برتھ ڈے منانی ہے تو ٹھیک ہے منا لیں۔ اور یہ پھر خوشی نہیں ہوتی، اس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں تو سال کم ہو گیا، زندگی میں سے ایک سال مائنس ہو گیا، زندگی تھوڑی رہ گئی۔ اب ٹھیک ہے، تھوڑی زندگی رہنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں تو ٹھیک ہے منائیں۔ پھر بچے کی برتھ ڈے ہے، خوشی آ رہی ہے، بچے کی خوشی نہیں آ رہی، غمی آ رہی ہے، بچہ ایک سال چھوٹا ہو گیا، یہ ایک سال موت کے قریب ہو گیا، یعنی الٹی حساب ہے۔ تو ہمیں تو اس کی ٹھیک ہے غم نہیں منا رہے تو پھر خوشی مناؤ کہ زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تو ہم بچے کی وہ خوشی منا رہے ہیں زندگی کم ہونے پہ۔ تو اس نے اپنی برتھ ڈے کیسے منائی کہ اس نے سارا دن کام کیا، جو اس کی روٹین تھی اس کے مطابق ہی کام کیا اور اس کے لیے وقت نہیں نکالا۔ یعنی یہ لوگ اتنا ٹائم اپنا بچاتے ہیں کہ جو فضولیات میں، ان کاموں میں ادھر ادھر لگتا ہے نا، وہ سارا ٹائم بچا کے یعنی منٹوں کا حساب، سیکنڈوں کا حساب رکھتے ہیں۔ جو اپنے سیکنڈز اور منٹ کے حساب سے اپنا شیڈول بناتے ہیں کہ میں نے اتنے منٹ یہ کرنا ہے، اتنے منٹ یہ کام کرنا ہے، اتنے منٹ تلاوت، اتنے منٹ ذکر و اذکار کرنا ہے، یہ اتنے منٹ میں نے مطالعہ کرنا ہے، یہ اتنے منٹ میں نے فلاں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کمائی کرنی ہے تو اتنے منٹ میں نے اپنی رزق حلال کے لیے دینے ہیں۔ تو منٹوں سیکنڈوں کا جو حساب رکھتے ہیں وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ زیادہ کماتے ہیں۔ دنیا کا مال بھی اور آخرت بھی اگر جس نے کمانی ہے وہ بھی اپنے منٹوں سیکنڈوں کے حساب رکھیں گے تو کچھ کریں گے، ادروائز ہمارے یہاں تو ٹائم ویسٹ کرنا ایک اوور آل معاشرے کی روٹین بن چکی ہے، ایک رواج بن چکا ہے نا، خیر ہے کل کر لیں گے، خیر ہے پرسوں کر لیں گے، خیر مہینہ گزر، سالوں گزر جاتے ہیں ایک ایک کام میں۔ تو ٹائم کا ضیاع ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے، جس وجہ سے اوور آل پورا ملک ہی پریشان ہے، پورا ملک ہی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں، حکومت پریشان ہے، عوام پریشان ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کا ضیاع جو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور یہ خوبی ہر دنیا کی کامیاب انسان کے اندر جہاں اور کامن چیزیں ہیں اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ ٹائم کا حساب رکھا جائے۔ اگر یہ سال بھی ہم نے اپنے وقت کا حساب نہ رکھا، وقت ضائع کیا تو سال گزر جائے گا، ہم جدھر تھے ادھر ہی ہوں گے، جسم اور کمزور ہو چکا ہوگا، بیماریاں 2 4 10 مزید آ چکی ہوں گی، اور مسائل زیادہ ہوں گے، جو آخری عمر ہے بڑھاپا وہ پھر اور ٹینشن اور پریشانیوں میں ہی گزرے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی ہم نے قرآن میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان فرما دیا، خواہ اس کی حاجت تمہیں دین میں ہو یا دنیا کے کاموں میں ہو۔ مقصد یہ کہ ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن میں دین بھی دنیا بھی سارا کچھ ہم نے اس میں بیان کر دیا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان۔ غرض ان آیات سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں جمیع اشیاء کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتاب ہے اور کیسی اس کی جامعیت ہے، اس کی کچھ جھلک دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کی عظیم الشان کتاب ہے قرآن، ہر چیز کا بیان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، جس میں آپ نے انتہائی شاندار انداز میں علوم قرآن کی وسعت کا بیان کیا ہے کہ قرآن کے اندر کتنے علوم ہیں۔
اعلیٰ حضرت خود 50 سے زائد علوم کے ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے. حالانکہ ہر بندہ کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹری کے اندر بھی کسی ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہوگا، ENT ہوگا، جگر میدے کا ہوگا، کسی ایک چیز کا ہوگا، آئی اسپیشلسٹ ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت ایٹ اے ٹائم 50 سے زائد علوم کے اسپیشلسٹ تھے، ماہر تھے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمارا سیو ہو رہا ہے، یہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں. یہ منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں نا، یہ بھی ہوا کے اندر سیو ہو رہے ہیں، معلق ہو رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. ہماری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہماری آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پھر اللہ پاک خود ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. فرشتے بھی ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ دن اور رات یہ بھی ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں. کئی انداز میں ہماری یہ زمین یہ ہماری گواہ بن رہی ہے. جہاں جہاں جو عمل کر رہے ہیں وہ گواہ ہو رہا ہے، جو بول رہے ہیں سیو ہو رہا ہے. بلکہ اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو یہ الفاظ ہیں ان کو جمع کر کے دوبارہ سے جو منہ سے نکل گئے، اب ان کو دوبارہ اس کا پروسیس کر کے وہی الفاظ دوبارہ نکالے جائیں جو ہوا میں معلق ہو کے سیو ہو رہے ہیں، انہی کو دوبارہ پروسیس کر کے اسی طرح کا. آگے تو میٹر ورس ٹیکنالوجی اور نہ جانے کیا کیا آ رہا ہے. شاید 10-20 سال بعد تو جو ہماری ایج والے ہیں نا وہ حیران پریشان ہوں گے، پتہ نہیں یہ کیا ہے. اگر ٹیکنالوجی سے ہم اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے نا بہت پیچھے رہ جائیں گے. فی عنقہ، اس کی گردن میں، یعنی جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا ہے، چاہے اچھا یا برا، نیک بختی یا بد بختی، وہ اس کو اس طرح لازم ہے اور ہر وقت اس طرح اس کے ساتھ رہے گی جیسے گلے کا ہاتھ. آدمی جہاں جاتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت یا شقاوت کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے. پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور اس کے بعد کا مرحلہ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اس سے فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یہ بندہ جو بھی اپنی قبر میں معاملات لے کے جاتا ہے عذاب کے، وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. سانپ بچھو یہ سارا کچھ نا یہاں سے لے کے جاتا ہے گناہوں کی صورت میں. یہی گناہ وہاں جا کے پھر بندے کے لیے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں. تو اس دن خود بندہ اپنے اعمال بتائے گا، ہاں میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا تھا. تو حساب کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے تو پھر اس دن خود ہی کافی ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.